السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ: خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انس بن مالک کے والد مالک وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ مدینہ سے شام کی طرف بھاگ گئے۔ انس ابن مالک چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ انس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے دعائیں دی، اللہم اغفر ما لہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیت، یا اللہ انس ابن مالک کے مال میں، اولاد میں اور جو تو اس کو عطا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد، بہت سارا مال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ جو شروع ہوتے ہیں، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس سے یہ مقصود نہیں کہ اس سے اصل ایمان کی نفی ہو، یعنی سرے سے ایمان کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہے، مگر وہ شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایمان تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، جیسے کہ اعمال میں، اقوال میں، عقائد میں، عبادات میں دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتے، خیانت پسند نہیں کرتے، مکر و فریب پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس بات کو ناپسند کیجیے۔ کوئی شخص دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ شخص حسد سے، جلن سے، کینہ سے، دشمنی سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو ساری دلوں کی بیماریاں ہیں، حسد، جلن، عداوت وغیرہ، یہ سب اس لیے آتی ہیں کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم سب سے برتر ہیں، سارے مجھ سے کمتر ہیں، جب میرے دل میں یہ بات آتی ہے تو ایک طرح کا حسد، جلن، بغض میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سوچوں کہ میں دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتی ہوں جو اپنے لیے چاہتی ہوں، تو یہ ساری جو دل کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں مجھ سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے لیے دوسروں کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتی تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اپنے لیے چاہتی ہوں کہ میں صحت مند رہوں تو دوسروں کے لیے بھی چاہوں کہ وہ بھی صحت مند رہیں۔ میں اپنے اعمال میں اچھی ہوں تو چاہوں کہ دوسروں کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں۔ میرے سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔
اگر میرے دل میں یہ ہو کہ میں جس طرح اچھی ہوں، صحیح سالم ہوں، صحت مند ہوں، سارے لوگ بھی ایسے رہیں، تو سارا معاملہ ہی ختم، سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے، ایک پاکیزہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، نیک معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ایسے انسان کے ایمان میں خلل ہے، کمی ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ذرائع کو تلاش کریں جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ان راستوں کو تلاش کریں جس سے ایمان پورا ہوتا ہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی مؤمن بھائی آتا ہے تو اسے ہنستے ہوئے چہرے سے ملو، اس کی قدر آپ کو اور ہم کو کرنی ہے، بھلے وہ ہمارے برابر نہ ہو دولت میں، رتبے میں، منزلت میں، لیکن وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لے اور عمل کر لے تو ایک بے مثال، بے داغ معاشرہ اور حسین اور قابل رشک سماج وجود میں آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کبھی کامل ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے والے اعمال کریں۔ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ هذا الحدیث ایضا من الاحادیث التي ہی من جوامع الکریم، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو جوامع الکریم میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مختصر بات کہی، لیکن اس میں بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں۔ دین کی جو عظمت ہے اس کو اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے کہ یہ دین سب لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہم لوگ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ عزیز طالبات و معزز سامعین و سامعات، یہ ایمان ہی ہے جو مجھے اور آپ کو جوڑے ہوئے ہے، ورنہ آپ کہاں اور میں کہاں۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں دین ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، جو جدا لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ دین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور شیخ لکھتے ہیں کہ ایمان اور دین یہ انسانوں ہی کو جمع نہیں کرتا بلکہ فرشتوں اور انسانوں کو آپس میں جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسے؟ ذرا غور کریں۔ فرشتے الگ جنس ہیں، ہم اور آپ الگ جنس ہیں، لیکن فرشتے ہم اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس چیز نے جوڑا ہے ان فرشتوں کو آپ اور ہم سے؟ آپ کے اور ہمارے ایمان نے جوڑا ہے۔ آپ اس قدر قابل ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں۔ سبحان اللہ! ایمان نے وہ تاثیر، وہ تعلق پیدا کیا اہل ایمان کا کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں۔ ایمان مومنوں کے دل میں اتنا اثر پیدا کرتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں فرشتے اور انسان الگ الگ جنس ہیں، لیکن یہ فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور اہل ایمان فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، اور جس چیز نے ان کو جمع کیا ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ مومن جب ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو وہ دین ان کو جمع کرتا ہے۔ کہا کہ دلوں کی صفائی پر، یعنی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد، بغض، عداوت نہیں ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ چیز صرف دین اسلام میں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اگر آپ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا نہیں کر سکتے جو الفت و محبت اس ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟
دل سے، زبان سے اور جوارح سے اظہار ہوتا ہے، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ دل سے اقرار کرنا ہوتا ہے اور اپنے جوارح سے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتی رہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینا ہے اور نماز کا عمل کرنا ہے، تبھی ہم کو اجر ملے گا۔ کوئی دوست ہے، امتحان میں کوئی کہتا ہے کہ میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست بھی اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، کیا میں میری کاپی کی نقل کروا سکتا ہوں، سوالات کے جوابات بتا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنے دوست کے لیے بھی وہی چاہتا ہوں جو میرے لیے چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے۔ آپ ایک شخص کو وہ سرٹیفکیٹ دلوا رہے ہیں جو وہ اس کے قابل نہیں۔ اگر ہم صحیح عقیدے کو اپنا لیں، اپنے ایمان کی تصدیق کر لیں، تو دیکھیے زمین پر ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوگی، مخالف قومیں ہم سے کانپنے لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کامل ایمان مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اچھی خصلت ہم میں پیدا فرمائے کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔